محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد بھائی یوسف اللهم صل على محمد وآل محمد پیچھے بات سن اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ حسن صاحب کے موبائل سے لگ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي العبدي مكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرش المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأجمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال معصوم عليه السلام تفقهوا في الدين صلاة عليكم اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے کریم اللہ آپ تمام عزاداروں کا اس مقدس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار جہاں کہیں بھی مظلوم کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے پروردگار ان ایام اعضاء میں ہمیں صحیح معنوں میں مقصد امام حسین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے خصوصاً اس امام بارگاہ بس سے زبانی مستری کے آزاد جوان دنیا سے گئے ہیں اور اسی طرح حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار شفاعت محمد والے محمد رسول حضرت ولی عصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر کے ظہور میں تاجے ہمیں امام کے عوام انصاری سے قرار دے دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد موضوع اس سال جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے ضروریات دین کو سیکھنے کی اہمیت کربلا شناسی کی روشنی میں کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دین اسلام
کہ جس کی تکمیل غدیر ہے، لیکن اسی دین کی اصل حفاظت اور بقا کا نام ہے کربلا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور معروف آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے بھی ادیان الہی ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب انبیاء بھی میں نے بھیجے، صحف بھی میں نے بھیجی، کتابوں کو بھی میں نے نازل کیا، لیکن ان تمام ادیان میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور کیونکہ آپ لوگ جب تک آپ کو فضائل نہ سنایا جائے تب تک آپ مسائل نہیں سنتے۔ استاد العلماء سید محمد یار نجف رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے بنانے والا اللہ ہے، لے آنے والا جبرائیل امین اللہ ہے، پہنچانے والا محمد رسول اللہ ہے، اور اس دین کی قیامت تک حفاظت کرنے والے علی اور علی کے 11 پہ ایک بیٹے حضرت اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں دین کی حفاظت کی ہے، ہر امام نے اپنے زمانے میں فقط اس کی توحید کو منایا ہے۔ مخالف کہ جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، با اختیار خالق ہونے کے باوجود حضرت انسان کو اپنی دنیا میں بھیج کر اس سے پہلے اس کے لیے نعمتوں کا اہتمام کر کے دنیا میں بھیج کر بتا رہا ہے، اے حضرت انسان، اگر میں چاہوں تو تجھ سے اطاعت جبری لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کرنا۔ میں نے تجھ سے اطاعت لے لی ہے، لیکن وہ اطاعت اختیاری ہوگی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں انسان مجبور ہے، انسان کا بس نہیں چلتا۔ وہ کیا ہے؟ جس گھر میں بھیجے اس کی مرضی، جس خاندان میں بھیجے اس کی مرضی، جس ملک میں بھیجے اس کی مرضی، جب بلا لے اس کی مرضی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اس کی مرضی ہے کہ جسے جہاں چاہے بھیج دے، کسی کو چاہے تو اس کو اس کے گھر کے باپ کے گھر میں بھیج دے، اور کسی کو چاہے تو اسے اپنے گھر میں بھیج دے۔ اور جس کو بھیجا ہے اللہ نے اپنے گھر میں، امیر المومنین کی ذات مبارک کو۔ دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ساتھ کیا محمد ارشاد فرماتے ہیں محمد و آل محمد۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، سر جھکانے کا نام ہے، ہمیں سر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری مرضی یہ ہے، میری خواہش یہ ہے۔ اب اگر آپ کربلا شناسی چاہتے ہیں تو اصل موضوع میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں۔ کربلا پہنچنے تک مدینے سے لے کر 120 خطبے دیے ہیں میرے مولا نے۔ قرآن مجید کی سورتیں بھی 120 ہیں، اور سید الشہداء کے خطبے بھی 120 ہیں۔ اور یہ جتنے خطبے دیے ہیں میرے مولا نے 3 چیزوں پر مشتمل تھے: اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور ولایت۔ لہذا خود اللہ نے قانون بنا دیا، حدیث قدسی میں بیان فرما دیا کہ میں قلت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اور یہ مخلوق
میرے تعارف کا سبب بنی ہے. مخلوق توحید کے تعارف کا سبب بنی ہے. میں توحید پہ گزشتہ مجالس میں مفصل گفتگو کر رہا چکا ہوں. آج کا دن کربلا 83 کے عنوان سے علماء توبہ سے کرتے ہیں. جانتے ہو نا مولا کربلا پہنچے آج محرم کو زہرا قضا کربلا پہنچا ہے اور آج کے دن کی نسبت ہے بھر سے. کون ہے اور بے نمازی نہیں تھا, بے دین نہیں تھا. کیسے کیسے مراحل سے گزرا ہے. کیوں؟ توبہ ہے کیا؟ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ستۃ لی و ستۃ منکم. اے بندو 6 چیزیں میری طرف سے ہیں, 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی 6 کام تمہیں کرنے ہیں, 6 کام میں کروں گا. پروردگارہ کون کون سے وہ کام ہیں؟ ارشاد ربوبیت ہوئی. سب سے پہلا کام المغفرۃ منی والتوبۃ منکم. توبہ تمہیں کرنی ہے, مغفرت میری طرف سے. مغفرت مشروط ہے توبہ کے ساتھ. توبہ کرو گی تو مغفرت ہوگی. میں پہلے اس کی کرامت کے کچھ کرشمے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کیسا کریم ہے, کیسا مہربان ہے. خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ کیا رہا ہے اس آیت میں؟ سوچا ہے کبھی؟ نیک بندوں کو بلا رہا ہے, نمازیوں کو بلا رہا ہے, گناہگاروں کو اپنا کہہ رہا ہے. اے میرے گناہگار بندے. آج میرے معاشرے میں بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرنے پہ اتر ہے, باپ بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے, چلا جاتا ہے اداروں میں, وہاں لکھ دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا. لیکن وہ کہہ رہا ہے اے میرے گناہگار بندے. توجہ کی ہے آپ نے, نمازی نہیں, عزادار نہیں, نماز سوم صلاۃ حج کے پابند نہیں, اے گناہگار بندے. کون سے گناہگار؟ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. پھر گناہ بھی بتا رہا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. وہ کتنا قریب ہے, رات کا وقت ہے. سید سجاد میرے مولا صلوات کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر چیخ کر سید سجاد فرماتے ہیں خالق تو کتنا قریب ہے, کتنا مہربان ہے, تیرے کتنی کرامات ہے اپنے انسانوں پر. دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے, لوگ کسی کے دروازے پہ نہیں جا سکتا. تو اتنا کریم ہے, تیرا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں. کریم کتنا ہے. تو کسی نے کہا سید سجاد سے, مولا حسن بصری کہتا ہے کہ میری نظر میں بہت بڑا فضیلت ہے وہ بندہ جو جنت میں چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانا بہت مشکل کام ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جب سید سجاد کے سامنے یہ کہا گیا کہ حسن بصری کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانا مشکل ہے, ہر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا, مولا نے فرمایا غلط کہتا ہے حسن بصری. مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس بندے پر کہ اتنا کریم خالق بھی ہو پھر بھی بندہ جہنم میں چلا. خالق موجود ہے, بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, اے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ تو صحیح, دیکھ میں تجھے معاف کیسے کرتا ہوں, میں تیرے گناہ کیسے معاف کرتا ہوں. اگر پھر بھی انسان نہ جائے, مولا فرماتے ہیں مجھے پھر اس انسان
انسان پہ تعجب ہے جو کریم خالق کے ہوتے ہوئے جہنم میں چلا جائے. اور کیا کرامت ہے اس خالق کی, کیا لطف ہے اس خالق کا. اپنے بندوں سے مہربانیاں کرتا ہے, اپنے بندوں پہ لطف کرتا ہے. اور ایک عظیم خطیب کا جملہ ہے کہ وہ اتنا قریب ہے, آنے والے دن کا رزق دے دیتا ہے, آنے والے دن کی عبادت نہیں مانتا. جو توحید سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, جو مشن حسین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, کتنا بڑا کریم ہے کہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. میرا بندہ آئے تو صحیح نا میری بارگاہ میں, سر کو جھکائے تو صحیح, سر کو جھکائے میں سلام کر دوں گا. صلوات پڑھے محمد معاف کرنا چاہتا ہوں. شناسی کیا ہے, حسین نے سکھایا کیا ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, آج کے دن جب لجام فرض کو روکا گیا, پر پریشان تھے, چلتے چلتے آئے ہیں بابا کے سامنے, کہا بابا الاسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا ہم یقیناً حق پر ہیں. اگر ہم حق پر ہیں ہم پریشان کیوں ہیں؟ امام کیسا ہوتا ہے, امام کی عظمت کیا ہوتی ہے. اللہ میں جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا بھی امام ہوں. سبحان اللہ. آیا جو میرے قاتل بن کے آئے ہیں میں ان کا بھی تو امام ہوں. یہ اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں, آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. اور جن کی دنیا کی بھی فکر ہے, آخرت کی بھی فکر. یہ ہوتا ہے امام. اور یہ کہاں سے لیا میرے مولا نے؟ امیر المومنین نکل رہے مسجد نبوی سے, حضرت سلمان دوڑتے ہوئے گاڑی, خلافت آپ کا حق تھا, منبر آپ کا حق تھا, نبی کے علم کے وارث آپ تھے, نبی کی نبوت کے وارث آپ تھے, نبی نے آپ کا انتخاب کیا تھا امامت کے لیے. لوگوں نے آپ کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے, لوگوں نے آپ سے خلافت چھین لی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب بھی اسلام پہ مشکل آتی ہے, جب بھی دین پہ مشکل آتی ہے, آپ فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں, لوگوں کو حقیقی اسلام بتاتے ہیں, لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات بتاتے ہیں. یعنی یہ کام آپ کا ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے حقیقی نبی کے علم کا وارث کون ہے, نبی کا جانشین کون ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو مسائل حل کیا کرے, کہ جب آپ کو بلائے تو آپ نہ جایا کرے. حسین کے بابا نے بھی یہی جملہ کہا تھا, سلیمان میں ایک بھی امام ہوں جنہوں نے مجھ سے میرا حق لیا ہے, تو کیا چاہتا ہے لوگوں نے اگر حق دینا چھوڑ دیا ہے, میں علی امامت سے ہوں, میں تو عالمین کا امام ہوں. حقیقت نہیں ہے, امام کا کام رونا رولانا نہیں ہے دوستو, بتانا ہے معاملے کے طریقے, معاملے کے سلیقے. سید سجاد کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ سید سجاد کی زندگی کو. پہلا کام جو میرے مولا نے اپنی زندگی میں کیا, ایسے غلام خریدے جو مجبور تھے. لگ بھگ تاریخ میں ہے 100 کے قریب کنیزیں, 90 کے قریب غلام امام کے پاس ہوتے تھے. لیکن کیا کرتے تھے, مذہب حق کی تعلیم دیتے, مذہب پڑھا کر جو غلام بن کے آیا تھا اسے فقیہ بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے. آج کا بدبخت مرجعیت پہ اعتراض کرتا ہے, تقریر پہ اعتراض کرتا ہے. بدبخت پیغمبر نے کتنے نمائندے بنا کے بھیجے, امام سجاد ریڈیو بنا کے دے رہے ہیں, جاؤ جا کے فروٹ بیچو, جاؤ جا کے سبزی بیچو. لیکن جہاں دیکھو ہمارا شیعہ آ رہا ہے, جہاں دیکھو ہمارے ماننے والا آ رہا ہے, اسے ہمارا مذہب بتا مجتہد تو امام بنا کے بھیج رہا ہے, نمائندہ امام بنا کے بھیج رہا ہے.
کہ یہ میرا اعتراض آج کے نظام مرجعیت پر نہیں ہے بلکہ نظام امامت پر ہے. سوچ تو صحیح، عقیدت کے نام پہ کیسے کیسے فتوے، عقیدت کے نام پہ کیسی کیسی باتیں امام نمائندے بنا رہے ہیں. حضرت امام جان صاحب باقی ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، تشیعوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تقریر کا معنی سمجھ تجھے نہیں آیا، اجتہاد و تقریر سمجھا نہیں ہے تم نے اور اعتراض کو کرنے آ گیا ہے امامت کے. دیکھ تو یہ کیسی ہستیاں ہے. ایک شخص نے آ کر کے کہا مولا کوفہ کے حالات نام مسائل ہیں، کیونکہ بات لمبی ہے وہ فرق نہیں جانا چاہتا. آپ جانتے ہیں میں کسی کے مذہب کسی کے فرقے کی توہین نہیں کرتا. ڈر نہیں ہے مجھے، میں جن کو مارتا ہوں انہوں نے مجھے منع کیا ہے. سبحان اللہ. اور اسلام کروانا بھی یہی ہے تسلیم. ایک شخص امام کی خدمت میں جانا چاہتا تھا، میں اشارہ دے دیتا ہوں. 3 مرتبہ اجازت مانگی، مولا نے 3 مرتبہ نہ کر دی. 4تھی مرتبہ حج کے موسم میں ایک کافرہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ چلا گیا. کہا مولا کوفہ میں لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات کے مخالف ہیں. اور فرمایا ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں. جگہ تھا مولا کا امام صادق کا. ہاں ہاں. کہا مولا میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے 3 مرتبہ پیغام بھیجا، میں نے اجازت نہیں دی، تو نے میری بات نہیں مانی. کہا مولا وہ فلاں فلاں پہ یہ کرتے ہیں. مولا نے فرمایا بیٹھ گیا. مولا مسجد سے اٹھے، ایک سکول کی طرف چلے گئے. ایک شخص امام کو گالی دے رہا تھا، توہین کر رہا ہے امام نے وقت کی. حضرت چپ کر کے سنتے رہے، جانتا نہیں تھا صادق علیہ محمد کون ہے. باہر نکلا، گر پڑا، زخمی ہو گیا. بھاگ کر کے گئے مولا نے سبحان. یہ مجلس امام حسین یہ میری جاگیر نہیں ہے، یہ میرا امام بارگاہ میری جاگیر نہیں ہے. امام کی دیکھ زندگی دیکھ، گالیاں دے رہا ہے، توہین کر رہا ہے. امام معاف کر رہے ہیں، اسے سہارا دے رہے ہیں، اسے گھر تک چھوڑ کر سودے لے کر دے کر آ رہے ہیں. جب مولا جانے لگے کہتے ہیں اپنا نام تو بتاتے جائیں. مولا نے فرمایا میں وہی ہوں جسے گالیاں دے رہے تھے اور میں نے تجھے معاف کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. وہ جو شکایت لے کر کے آیا تھا پھر مولا نے اسے بلایا، کہا یہ ہے ہمارا کردار. امام کو مانتے ہو، امام کی بھی مانو، پھر ہے شیعہ، پھر ہے مسلمان. دوسرا کام کیا کیا حضرت امام سجاد نے؟ مانگنے کے طریقے بتائے. کرفیو کا عالم، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، پیروں میں پہلے ہیں، لیکن مولا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. صحیفہ سجادیہ جیسا عظیم تحفہ مرتبہ امام صادق کے پاس موجود ہے. دعا کے ذریعے دین کے بعد شریعت سجاد نے کرا. تیسرا مسائل کو پڑھا، تیسرا کام کربلا کو دنیا تک پہنچایا. بتایا لوگوں کو کہ میرے بابا کو کیسے شہید کیا، ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا. اسے کہتے ہیں کربلا شناسی. سب سے پہلے جس نے کربلا شناسی کو بیان کیا وہ ذات ہے سید صاحب. مانگنے کے طریقے اللہ سے مانگتے کہ ایک شخص آیا ہے میرے مومنین کی خدمت میں، بیٹھے ہوئے تھے، بات ہوئی، زور سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی. بہت بڑی برات ہوتی ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اور تدری استغفار تو جانتا ہے استغفار کیا
یا درجۃ یہ کا مقام ہے، لگ رہا ہے لسانی نہیں ہے، گناہ کیا استغفر اللہ کہہ دیا، بولا کیسے کروں؟ میں بڑے ستت و معانی اس کے 6 معنی ہیں، 6 کام پہلے کر، ثم یقول استغفر اللہ، پھر کہے استغفر اللہ۔ مولا کون کون سے کام؟ پہلے سب سے پہلا یہ کام کر جو لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے نا، وہ مال واپس کر۔ حقوق اللہ اگر تیرے ذمے ہے ان کو ادا کر۔ تو میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج کل فیس بک پر ہمارے سوشل میڈیا پہ کوئی نماز نکلی ہوئی ہے جی، اگر پورے دن کی نماز نہیں پڑھی تو ایک مخصوص دن میں 2 رکعت نماز پڑھو تو ساری قبول۔ یہ سابقہ محمد کے مکتب میں اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں اللہم صلی علی صلوات پڑھ لیں اگر تیرے ذمے واجبات ہے ان کو ادا کر، نمازیں نہیں پڑھی تو انہیں پڑھ، حج واجب تھا نہیں کیا اسے ادا کر، روزے نہیں رکھے تو رکھ، پھر کہے استغفر اللہ۔ مولا تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز فرمایا اگر تم نے اپنے بدن کو رزق حرام سے بنایا ہے تو بہت سخت جملہ ہے، اس کو پگھلا۔ یہ جو گوشت حرام رزق سے تیرے جسم پر ہے اسے پہلے پگھلا۔ ثم یقول استغفر اللہ۔ استغفر اللہ لگائے لسانی نہیں ہے کہ گناہ کیا کہہ دیا استغفر اللہ، نافرمانی کی کہہ دیا استغفر اللہ۔ وہ خالق ہے، کریم ہے، مہربان ہے، لیکن اہل بیت نے مانگنے کے طریقے بتائے۔ فرمایا کس طرح تم نے عیاشی کی ہے نا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، اب اپنے آپ کو سختیوں کا عادی بناؤ۔ قریب کا مال کھایا ہے واپس کر دے، حقوق اللہ ہے واپس کر دے، جن چیزوں سے تم نے اپنا بدن بنایا اسے پگھلا۔ اپنے آپ کو سختیوں کا عادی کر، جس طرح کے لوگوں کا، بیٹی کا، بہن کا، آج کل تو ماں کا بھی حق کھا دیتے ہیں، ماں کو نہیں دے رہے۔ جیسے کوئی ایسے کیس ہزاروں آپ کو سننے میں آئے، ماں بیٹی کا تو اصلا کوئی پرانی فطرت شروع ہو گئی ہے، حق ہی نہیں دینا۔ مسائل جناب سیدہ کے پڑھنے، رونا گریا جناب سیدہ کی شہادت پہ کرنا، لیکن ماں بیٹی کو حق ہی نہیں دینا۔ تو شیعہ کیسا ہے، تو محب اہل بیت کیسا ہے، تیری اندر جو ولایت تھی وہ کہاں گئی؟ کس طرح کا تو شیعہ، کس طرح کا تو عزادار ہے۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں گیا، بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں، وہ 10 مانگتے ہیں میں 20 دیتا ہوں، وہ 30 مانگتے ہیں میں 50 دیتا ہوں، آیا میں نے حق کے فرزندی ادا کر دیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا وائے ہو تم پر، تم نے بوڑھے کو مانگنے میں مجبور کیا، مانگنے سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ وہ باپ، وہ ماں کہ جس نے تجھے پالا، تیرا خیال رکھا، عظمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں پر اپنا تذکرہ کیا ہے ساتھ فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ چھوٹے چھوٹے وسیلے طریقے صرف کیا ہے، آؤ اپنی آخرت کو سنوارو۔ کربلا شناسی کیا ہے؟ دین کو سمجھو، دین سختیوں کا نام نہیں ہے، دین خود کو مصیبت میں ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں دین میں، وہ عمل کرتے جاؤ، وہ کام کرتے جاؤ، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اللہ آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے وہ نماز ہے۔ کہا کہ اگر نماز قبول ہے تو باقی عمل کرو، اور اگر نماز قبول نہیں ہے
آج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، خمس اگر پیسے ہیں تو دینا ہے، جہاد حکم امام سے ہوتا ہے۔ اس دور میں ہم میں سے کسی پہ جہاد واجب نہیں ہے، دفاعی صورت ہو سکتی ہے اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے، جہاد ہم پہ واجب نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو 10 فروعات دین کو دیکھو، 24 گھنٹے میں اللہ مان کیا رہا ہے فقط نماز، اور چھوٹے چھوٹے طریقے بتا رہا ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کو لے گیا اپنے گھر میں، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا گھر بنایا ہے، آپ تشریف لے آئے میرے گھر میں۔ پیغمبر گئے اس کے گھر میں، پیغمبر اس کے گھر کا نظارہ کر رہے تھے، پوچھا یہ روشندان کس لیے رکھا ہے؟ توجہ کیجیے گا، اسلام کتنا عظیم دین ہے جسے اللہ پسند کر رہا ہے۔ کہا یہ روشندان کس لیے رکھا؟ کہا اس لیے رکھا تھا کہ اس سے ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بھائی اگر تم یہ نیت کر کے رکھتے اس سے آزان کی آواز آئے گی، آواز تو ویسے آنی تھی نا، لیکن جب تک یہ روشندان رہتا اللہ تجھے ثواب عطا کرتا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، فرمایا اتنا کریم ہے اگر انسان چلتے ہوئے پھسل جائے گزشتہ گناہ کا یا کفارہ ہوتا ہے، یا اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے میرا یہ بندہ پھسلا ہے نا میری زمین پر، فرشتوں گواہ رہنا اگر یہ آگے جا کے کوئی گناہ کرے اسے مائنس کر دو، یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کا لطف۔ اور شیروں کو تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھی کیسے عطا کیا، حسین جیسا امام جسے اللہ نے عطا کیا، عظیم امام۔ وہ امام میں نے عرض کیا تھا ایسے تو نہیں ہے کہ میرے مولا نے ایک دن میں کربلا چالی اور تیار ہو گئی، کام کیا ہے اس کے اوپر۔ ذرا تصور تو کرو نا کتنی تحریکیں کربلا کی بات چلی، کم سے کم جو تعداد ہے 6000 ہے ہر تحریک، لیکن ساری تحریکیں اس طرح زندہ ہی نہیں ہے جس طرح 72 کی تحریک زندہ ہے۔ کیوں کبھی سوچا ہے ایسا؟ مختار کا قیام ہے، زید کا قیام ہے، باقی جتنے بھی قیام ہے، توابین ہے، فلاح ہے، کسی کا نام نہیں، اس طرح دوام ہی نہیں ہے، لیکن وہ 72 کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے دوستو کہ امام نے وقت کی آواز پر انہیں لبیک کہا، اگر وہ بھی لبیک نہ کہتے تو شاید آج نہ ہوتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا امام کہاں، کتنا ہم نے امام وقت کی آواز پر جو وارث کربلا ہے لبیک کہا ہے؟ آیا ہم نے امام کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ آیا ہم زمینہ سرکان ظہور حضرت میں شامل ہوئے ہیں؟ کتنا میں نے کوشش کی ہے؟ میں تو اسے کہا کرتا ہوں ہماری دعاؤں میں بھی امام آخر میں شامل ہے۔ اللہ گھر دے دے، ہمارے دودے بخش دے، ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، آخر میں اگر یاد آ جائے یعنی جس کی پہلی ضرورت ہی امام نہ ہو، کتنا ہم دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں اور کس انداز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بلانا، یہ یاد کرنا، یہ پکارنا، یہ لگتا ہے لسانی ہے، کیونکہ مولوی نے بتایا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، ایک چیز ہمارے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں دعائیں امام زمانہ۔ کس انداز میں، کتنی میں نے کتنی تیاری کی ہے، کبھی سوچا ہے، محاسبہ کیا ہے ہم نے کہ جس امام کی ہم رعیت ہے، لبیک یا حسین ہم کہتے ہیں، اور مولا ہم کربلا میں ہوتے تو یہ ہو جاتا۔ آیا آج کربلا نہیں ہے، آج وقت کا حسین انتظار میں نہیں ہے، ظہور نہیں ہو رہا، 313 بانی نہیں رہے، کیوں نہیں بن رہے؟ امام کا نام باللہ من ذالک قصور ہے، یا ہم نے کوشش ہی نہیں کی امام کو بلانے کی، خواہش ہی نہیں کی امام کو بلانے کی۔ ابھی جیسے عزیزم کہہ رہے ہوتے کس طرح کی ہماری زندگی ہے، کس طرح کا ہمارا رہن سہن ہے، کس طرح کا ہمارا گھر ہے،
گھر میں آپ گاڑی کی آواز اور ہم خواہش کریں امام آ جائیں، گھر میں پتہ نہیں بڑے بڑے چینل چل رہے ہو، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو، اور خواہش ہماری ہے کہ امام آ جائیں۔ کیسے آئے امام؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جو امام کے لیے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام کے ظہور کے لیے ہم میں سے تیاری کی ہے۔ آج ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، کیا کہ سوچنا چاہیے امام نے آنا ہے، حجت خدا نے ظہور کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے، لیکن کیسے ظہور کرے گا؟ جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ گناہ بھی نہیں چھوڑنا، توبہ بھی نہیں کرنی، لیکن مولا بھی کریں، دعا بھی ہم مانتے ہیں، گریہ بھی ہم کر رہے ہیں، دو باتیں اگر مولوی جا کے امام کی بتا دیں ہمارے یہاں سمجھ جاتے ہیں، آیا یہ آنسو ہماری فطرت بن چکے ہیں۔ وہ اصلی ضرورت کہاں ہے؟ میری بیٹی جا کہاں رہی ہے، میرا بیٹا کر کیا رہا ہے، اور میں مسائل کے لیے کر کے رو رہا ہوں۔ میرے بیٹے میں کوئی سیرت ہی نہیں ہے، وہ کردار ہی نہیں ہے۔ علی اکبر کی آزان کو تو میں رو رہا ہوں سن کر، لیکن صبح کی نماز میں میرا بیٹا سو رہا ہے۔ نہیں بیٹا آپ کو سکول جانا ہے، کالج جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، آپ تو اٹھ نہیں سکتے۔ وہ کہاں گئی ولایت؟ کہاں گئی وہ اسلام تو تسلیم کرنا، وہ سر ہمیں تسلیم کرنا وہ کہاں ہے؟ وہ کربلا شناسی کہاں ہے؟ لگ لگا انسانی ہے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ حسین نے راستے بتائے ہیں، حسین آج دیکھیں کس موڑ پہ لے کے آئے ہیں۔ ایمان جیسا انسان کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان امامت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بے شک رکھتے ہیں۔ لیکن جب عورت نے آ کے جامع فرض کو پکڑا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، محسوس کرنا دوستو۔ ایسا جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھی، اور کو کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں اور کون ہے اور کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کیوں کہا؟ یہاں پر جانتے تھے کہ اگر راہ راست پہ لانا ہے تو میں اپنی ماں زہرا کا سہارا لوں۔ خدا کی گور نے کیا جواب دیا؟ سر جھکا لیا، کہا مولا آپ نے مجھے حکم دیا ہے نا، لیکن میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ تو سیدہ نثار کے بیٹے ہیں۔ بعض لوگ اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، یہ امام کی سیاست تھی، امام کی بصیرت تھی، تاکہ گھر کے اندر ایک نور روشن کیا جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے اور کس کو مقابلے میں میں آیا ہوں، کس کو روکنے کے لیے میں آیا ہوں، کس کے خلاف میں آیا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور نمازی بھی تھا اور عزادار بھی تھا۔ عزادار سے مراد آج کا عزادار نہیں، ماتم کرنے والا نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے ذہن میں شیعہ ہوا ہے تو ماتم کرتا ہوں، کڑے پہن کر، بالیاں پہن کر۔ میں تو یہاں اکثر چیزوں سے کہہ کے گیا تھا کہ اگلے سال میں آؤں گا، یا اس کی دلیل ڈھونڈ کے رکھنا، اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کی دلیل مل جائے تو ایک میرے لیے بھی لے کے رکھ رہے ہوں۔ غلط چیزیں کی نسبت کس سے ہے؟ معصوم سے۔ نعوذ باللہ امام حسن کی لیٹ امام حسین کی باری بنی، کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اپنے فعل کو امام سے نسبت دے رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، اللہ کی تخلیق پہ تو اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے تیرا معاشرہ، تیرے معاشرے میں خاتون کے پہنتی ہے تاکہ اصلی نہ تو کہتے نہیں، میں کام بھی سنوں گا انہیں پہنوں گا، اور میں الحمدللہ اس پہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، میرے اندر اخلاق کی ضرورت ہے، بات جو کرتی ہو کسی کو اگر برا بھی لگے تو میں کہہ دیتا ہوں، کسی کو اگر برا لگے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اپنے عمل کو، اپنے فعل کو معصوم سے نسبت نہ دے۔ اور دل کے اندر میرے مولا نے ایک نور کو روشن کر دیا، سوچ رہا ہے، پریشان ہے،
سادے الفاظ میں گالی دینا ہوتا ہے. آیا امام نے اسے گالی دی تھی یا متوجہ کیا تھا؟ اصل یہ بتانا چاہتے تھے اور میں زہرا کروں، میں بطول کا بیٹا ہوں. چڑک رہا ہے دوستو اور عجیب کیفیت ہے اور کی. شب عاشور سے بھی سویا، اسے آرام نہیں آیا. بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ جانا ہے بطول کے بیٹے کے دروازے پر. یہ دیکھو نا کرم حسین کا، ایسا بندہ کہ جو راستہ روک رہا ہے، لجام فرس حسین پکڑ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جیسے ہی میرے مولا نے آتے دیکھا نا، فوراً بلایا ہے بیٹا اکبر، بھیا عباس، قاسم اور محمد دوڑ کے آؤ. بابا کیا ہوا ہے؟ بھائی کیا ہوا ہے؟ فرمایا جاؤ دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. حسین کا مہمان آ رہا ہے، حسین کا استقبال کرو. عزادارو یہ بڑے ہیں آگے، چلے ہیں آگے. اور نے دیکھا کہ زہرا کے بیٹے نے میرا استقبال کرنے کے لیے جوانوں کو بھیجا ہے. غلام سے کہا میرے ہاتھ باندھو، مجھے قیدی بنا کے زہرا کے بیٹے کے سامنے لے جاؤ. جب اس نے یہ کہا، غلام نے قیدی بنایا، آیا ہے اور سر جھکا ہوا ہے، اوپر سر نہیں اٹھا رہا. حسین کہہ رہے ہیں اور بھائی حسین کا تجھ پہ سلام، اور حسین تجھے سلام دے رہا ہے. جب یہ منظر زینب نے دیکھا، پوچھا ہے فضا سے، اماں فضا کون آیا ہے؟ کہا میرے بھائی کا ایک اور مددگار آیا ہے. بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بچوں جلدی آؤ، چلے جاؤ ہر کے خیمے میں. ایک دائیں کھڑا ہو جائے، ایک بائیں کھڑا ہو جائے، ہاتھ رکھ کے کہنا ماموں اور اماں زینب کا سلام. زینب نے سلام بھیجا، تڑپ گیا ہے اور علی کی بیٹی مجھے سلام بھیج رہی ہے، معافی مانگ رہا ہے. بس عزادارو وقت آیا. کہا ہے حر میں مولا مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں آپ کے اوپر جان نثار کرتا ہوں. عزادارو حر کے جانے سے پہلے حر کا بیٹا کھڑا ہوا. علی حر کہا پاپا پہلے مجھے جانے دے. اور مقتل کہتی ہے حر نے جان بوجھ کر بیٹے کو بھیجا کہیں میرا بیٹا موت سے ڈر نہ جائے. بس عزادارو اس کا بیٹا آیا، اس کے بیٹے نے جنگ کرنی شروع کی. جنگ کرتے کرتے جیسے ہی اس کا بیٹا گرا ہے نا، جلدی سے بیٹے کی موت آنکھوں پہ اوجھل ہو چکی تھی. حر کے بھاگا ہے حر کا مقتل کی جانب. کچھ قدم چلا تھا، زہرا کا بیٹا چلتا چلتا حر کے قریب آیا. آ کے میرا مولا کہتا ہے حر ہماری شریعت میں باپ بیٹوں کے جنازوں کو نہیں اٹھایا کرتے، اور تیرا جوان بیٹا ہے، تو لینے کے لیے نہ جا، حسین جاتا ہے. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے بعد علی اکبر اتریں گے، آپ کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا، آپ کہیں گے بنیا علی الدنیا بعد کذا ماتم حسین.